السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ لوڈ شیڈنگ آج کل پھر لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ کل ذاتی طور پر پنڈی سے مجھے ایک فون آیا جنہوں نے کہا کہ 4 بجے سے اور تقریباً 10 بجے تک کے قریب فون آیا تھا کہ 4 بجے سے ہمارے پاس پنڈی میں بجلی نہیں ہے، اور اب یہ مختلف شہروں سے یہ خبریں آئیں، آج سارا دن چلتی رہی کہ لوڈ شیڈنگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پرانا تھا، اس حکومت نے پچھلی حکومت پر جو سب سے بڑا ملبہ ڈالا وہ یہی تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے یا بجلی مہنگی اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ پچھلی حکومت اتنی زیادہ بجلی بنا گئی ہے، اس کی کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں، اب مصیبت پڑ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، زیادہ بجلی ہونے کے باوجود آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کا ملبہ بھی پچھلی حکومت پر ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی غلطی پچھلی حکومت کی تھی۔ لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی غلطی بھی پچھلی حکومت پر ہے۔ از اٹ کنوینئنٹ؟ یہ کنوینئنس ہے کہ جو ہو ملبہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیں۔ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں اور کنٹرول میں ہیں۔ لوڈ شیڈنگ آپ کا ایک پورا پاور ڈویژن کام کر رہا ہے۔ کب تک آخر 3 سال بعد یہ معاملات پچھلی حکومت پر ڈالتے رہیں گے؟ روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ روف صاحب آپ کا۔ عارف بھٹی صاحب لاہور سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں، ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ کوشش کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں گورنمنٹ کے وزیر صاحب بھی آ جائیں گے ہمارے پاس، فاروق حبیب صاحب اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن کے۔ روف صاحب، کنوینئنٹ ہے پچھلی حکومت پہ ڈال دیں؟ بالکل آپ نے جیسے صحیح کہا۔ میں تو ایک حکومت جب یہ بات کر رہی اریٹیشن ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہر بات کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پچھلی حکومت، بالکل پچھلی حکومتوں کو بھی ہیں۔ اگر پچھلی حکومتیں قابل ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، ڈیلیور کر رہی ہوتی تو آپ کو کس نے لانا تھا یہاں پہ پاور میں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ ہر بات پہ کہتے ہیں، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، ان کمپنی کا بقول آپ کے ہم بھی کہتے رہے کہ ان کی بہت ساری نالائکیاں ہیں، بہت ساری کرپشن تھی، غلطیاں تھیں، اور عوام میں پراپاگیٹ ہوئی، ہم نے بھی کیا، میڈیا نے کیا، خان صاحب نے سب سے زیادہ کیا۔ آپ ان کی غلطیاں بتاتے رہے کہ یہ فلاں جگہوں پہ غلطیاں، اور جو کہ تھیں، اور میڈیا سب سے زیادہ بتاتے رہے۔ آپ نے ہائی لائٹ کر کے عوام کو آپ نے کیل کر دیا کہ یہ نالائق لوگ تھے، اور میرے پاس 200 لوگوں کی بہت بڑی قابل ٹیم موجود ہے، اور ہم آئیں گے چیزیں فکس کریں گے۔ حکومتیں ایسے چلتی ہیں دنیا بھر میں، اور اس میں یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں۔ اور عمران خان صاحب کے منہ میں جو کچھ آتا ہے کہ انڈر دا سکائی وہ کہتے گئے، ریزن وہ کہتے ہیں گھوڑا کبھی میدان میں نہیں آیا تھا، کبھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، ٹرائل نہیں ہوا تھا، لہٰذا کسی کو ایک چیز انہوں نے کہی تھی جب کے پی کی گورنمنٹ بنی، انہوں نے کہا شکر ہے وفاقی حکومت ہمیں نہیں ملی اس میں، لیکن اس کے باوجود اب ہم ٹرین ہو گئے۔ یہ بھی انہوں نے کہا 2018 کے الیکشن، اب ہماری تیاری ہو چکی ہے۔ اگر مجھے نہیں پتا اس میں کون سا ٹرین، خان صاحب کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی جہانگیر ترین صاحب تھے وہ ٹھیکے لے رہے تھے وہاں پہ، اسد عمر صاحب جاتے تھے وہ بھی کوئی اپنی وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ چیزیں دیکھ رہے تھے، کون وہاں پہ ٹریننگ لیتا ہے؟ یا تو خان صاحب یہ کام کرتے ہیں سنتیش کمار صاحب کی طرح، یا وہاں پہ اس کی ممتا بنرجی کی طرح وہ بیٹھ کے وہاں پہ خود صوبہ ہیڈ کرتے، پھر اس پہ بعد آتے۔ نواز شریف صاحب چلو جیسے بھی تھے ایک صوبہ ہیڈ کر کے آ رہے تھے، جو گورننس کی وہ بھی خیر ہم نے دیکھ لی چیزوں کو۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہر چیز آپ نے کہا حکومت یہ پچھلی بریاں کر کے گئی ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس جو بڑی اتنی ایک ٹیم ہے، یہ دنیا کے ذہین ترین لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، دوست زیادہ تھے، اور آج کل جن کے پاس ایک ہی جواز ہے کہ پچھلی حکومتیں کر کے 3 سال آپ ہمیں بتائیں۔ اسی وزارت ریلوے کو دیکھ لیں، 50 یہ گھر اجڑے ہیں آپ کے، اور پہلی دفعہ نہیں اجڑے ان کے، میرا خیال 5واں 6ٹا بلکہ ایک ان کا اگین ایکسیڈنٹ اور ریلوے کا۔ آپ ان سے پوچھیں وزارتیں آپ نے کن لوگوں کو دی ہیں؟ کتنا بڑا اہم آپ کی وزارت ہے ریلوے جو پورے ملک کو کنیکٹ کرتی ہے، اور بیچارے غریب لوور مڈل کلاس کے لوگ، وہ بھی ان کے، حالانکہ مینٹیننس کا مسئلہ ہے، آپ کی مینٹیننس کا مسئلہ، پلس یہ جو آپ کے ٹریکس ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں، آپ سلیٹ ہو چکے ہیں۔ ML1 کا جو پروگرام بنا، آپ نے 3 سالوں میں ان ٹریکس کو آ کے ریموو کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ PSDP میں ڈالا ہے؟ آپ کو ایک سیریس سنجیدہ قسم کی میٹنگ بتا دیں جو آپ نے کبھی چیئر کی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک، اور یہ سارے غریب لوگوں مجھے کے ٹرین ایک چیز نظر آتی ہے روف صاحب، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کی میٹنگ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ریڈار کے اوپر ہی نہیں ہیں۔ از دیٹ کریکٹ؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا چوائس آف پیپل ہی غلط ہے، جن لوگوں کو انہوں نے وزارتیں، شیخ رشید صاحب نے تمام گفتگو کرتے ہیں کاشف ماں سے اپنی وزارت کے، ان سے آپ پولیٹیکل گیمکس کروا لیں، ان سے نوٹنکی کروا لیں، پشین کو سارے دن پشین کو کرا لیں۔ آپ انہیں اعظم سواتی صاحب کو وزارت دی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ان پہ اتنے سکینڈلز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک 5 والیومز کی، کسی وقت کہیں گے نا مجھے آپ کو بھی موقع دیں، وہاں 5 والیومز ان کی اس پہ، ان کے فراڈز پہ، ان کی ریگولیرٹیز پہ باقاعدہ جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، جو وہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں ڈسکوالیفائی نہ ہوں، جیل نہ جاؤں۔ آپ نے بٹھا کے پھر ان کو دوبارہ کیا ہے، وزارتیں ان لوگوں کو دی ہے نا جن کو انٹرسٹ ہی نہیں تھی اس میں، یہ پھوں کے علاوہ۔ بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ بیانیہ بکتا ہے کہ غلطی پچھلی حکومت کی تھی، آپ بھی بک رہا ہے یا بکنا ختم ہو گیا ہوگا؟ 3 سال گزر گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بالکل بیس لیس گفتگو ہے. 3 سال بعد آپ کہیں کہ حادثہ ہو گیا تو پچھلے حکمران ذمہ دار تھے. آپ لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے ہو تو 3 سال آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں یہ نامناسب ہے. میں نہایت قابل احترام ہے فواد چوہدری ہمارے ساتھ خواجہ صاحب تھا وزیر. بھائی چھوڑ دو یار, پرانے مردے کب تک نکال کے روزانہ پھوڑی ڈالتے رہو گے, روتے رہو گے ان پہ. 3 سال انبلیویبل. آپ تو کہہ رہے تھے کہ 90 دن میں میرا ویژن سامنے آ جائے گا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے 250 لوگ کے تھنک ٹینک رکھے ہوئے ہیں. مناسب نہیں ہے. ماضی میں لوٹ مار ہوئی, لیکن اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا اس کا سوال میں ماضی کے حاکموں سے کروں. آج لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, ریپیرنگ کرنی تھی. 1 مہینہ پہلے آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی نہلی تسلیم کریں, معافی مانگیں کہ ہم ماضی میں کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو ریزائن دے دوں گا. نہیں, ہاں صاحب آپ ضرور اچھے ہیں, لیکن آپ کی ٹیم میں نہلوں کی ایک فوج ہے. اس طرح جو 50 سے لاگا لوگ شہید ہو گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پرانی حکومت ذمہ دار تھی. لوڈ شیڈنگ ہے, پرانی حکومت ذمہ دار تھی. آپ کی ٹائی ٹھیک نہ ہو تو پرانی حکومت ذمہ دار ہے. آپ کا شلوار کا کوٹ نیچے اوپر ہو جائے تو پرانی حکومت ذمہ دار ہے. تو بتا دو 3 سال سے آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ذمہ دار, آپ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ میں ذرا حکومت اور اپوزیشن کا لے کر میں تو تھوڑا سیاست پہ جانا چاہتا ہوں کہ اب اپوزیشن اور حکومت اگلے بجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ صاحب. لیکن ملک صاحب آپ کتنی بجلی چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ ایک تو کہا جا رہا تھا اتنی سرپلس بجلی ہو گئی. الزام یہ تھا نون پر کہ بہت زیادہ بجلی بنا گئے, اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اتنی زیادہ بجلی ہونے کے باوجود بجلی کم کیوں ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی چیزیں. ایک بات تو آپ نے کر دی ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی بجلی بنائی ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. بالکل سرپلس نہیں تھی بجلی. اور ہم نے جو ماڈل کیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر 4-5% گروتھ ہوتی رہے تو ہمارے پاس 2-3 سال 4 سال ہوں گے اضافی بجلی لگانے کے لیے. انہوں نے آتے ہی بولا کہ انہوں نے لوٹ مار کر لی, جتنی ہمیں ضرورت ہے بجلی اس سے زیادہ لگا دی. چلیں مان لیتے ہیں, اگر زیادہ لگا دی تو پھر اب لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا, انہوں نے کہا یار انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں. ملک صاحب کیپیسٹی کا کوئی تعلق ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے؟ ارے بھائی سنیں, میں تعلق ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں اور بجلی نہیں لے رہے تو یہ تو کرمنل ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جی تو ابھی کیپیسٹی پیمنٹ کرنے کے بجائے بجلی لے لینا. ابھی کیپیسٹی پیمنٹ اس کا مطلب ہے جب ملک میں 8-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیپیسٹی پیمنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بجلی لے کے لوگوں کو بجلی کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے آخری کچھ مہینے گرمیوں کے جو تھے اس میں 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو اس وقت ٹرانسمیشن کیسے ہو گئی؟ لیکن اگر چلیں ٹرانسمیشن میں جھول بھی تھا, ڈسٹریبیوشن میں جھول تھا, تو آپ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. بجلی کا کارخانہ لگانے میں تو سمجھ آتی ہے کہ 3-4 سال لگ جاتے ہیں. ٹرانسمیشن سیدھی کرنے میں یا ڈسٹریبیوشن سیدھی کرنے میں 4 سال کیسے لگ سکتے ہیں بھائی؟ گورنمنٹ کی نااہلی, ملک صاحب آپ بھی اس کو گورنمنٹ پر ڈالتے ہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ از ریسپانسبل. جی ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا اگر بجلی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر کیپیسٹی پیمنٹ کرمنل ہے تو نہ کریں اور بجلی خرید لیں. اور اگر ٹرانسمیشن 2018 میں ہو گئی تھی تو اب کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری جو اہم بات ہے ریلوے کے حوالے سے جو آپ کو یہ نہیں بتا رہے وہ یہ کہ ریلوے کا بجٹ تھا 43 بلین کا, ریلوے کا بجٹ ہو گیا 16 بلین کا. تو بتائیں یہ ٹریک جس پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ 1985 میں بنا ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار والے ٹریک نہیں ہے, یہ 1960s 50s والے ٹریک نہیں ہے, یہ 1985 کا بنا ہوا ٹریک ہے. مینٹیننس ہماری کل جو بجٹ تھا ریلوے کا جب آخری سال تھا ہمارا وہ 43 بلین کا تھا, اب 16 کا ہے. تو مینٹیننس کیسے ہوگی؟ ہاتھ سے کیوں نہیں ہوں گے؟ میں ذرا یہی ہائر ایجوکیشن سر آج ایجوکیشن میں آئی انڈرسٹینڈ بہت جگہوں پہ کٹس ہوئے ہیں, بٹ یہ ذرا 2 ایشوز پہ رہیں, ذرا بجلی اور ریلوے. سر کب تک یہ سن کے آپ خود, میں نے آپ کی پریس آج آپ نے وہ جو پریس ٹاک دی ہے, اور پالیٹکس پہ تو میں آتا ہوں کہ پالیٹکس پہ آپ کیا کہتے ہیں, کب تک یہ ہوگا؟ اتنی خرابی ہو گئی, ذمہ دار وہ ہے, یہ غلط ہو گیا ذمہ دار وہ ہے, کب تک کریں گے؟ ایک منٹ ذرا سن لیتے ہیں نا, چیزوں کو ذرا ری فریم کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ہر چیز کے ہر ایکشن کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ لانگ رن کے اندر بھی ہوتے ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ بجلی کی بات ہو رہی ہے, تو بجلی, اس ملک کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کو سستی بجلی کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈیمز کی طرف نہیں گئے,
پچھلے 50 سال نہیں ایک منٹ اس میں پوائنٹ ہے نا, میں آؤں گا بہت کچھ کہہ چکے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر 40-45 ڈگری میں آ رہا ہوں آج ایک اسکول میں سر سن لیں آرگومنٹ سن لیں, ایک اسکول میں 25 بچوں کو اس وجہ سے اسپتال لے جانا پڑ گیا کہ گرمی بہت ہے. یہ آرگومنٹ تو آپ کا روز بکے گا, آج نہیں بکے گا. آج آپ کو یہ جواب دے دیں کہ بجلی کم کیوں ہے, لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. میں سیدھا اس کو پہلے ان کو جواب دے دیتا ہوں, اس کا بھی بات کر لیتے ہیں. ٹیک اور پے کے اوپر کانٹریکٹ ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ سردیوں کے اندر بجلی کی ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے؟ 6000 میگا واٹ, 7000 میگا واٹ. وہ 6-7 اگر آپ چلیں 12-13 بھی ہے, لیٹ سپوز آپ کی جو آپ کی کیپیسٹی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اگر وہ آج آپ کی 27000 میگا واٹ ہے مثال کے طور کے اوپر, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ کیا سردیوں کے اندر آپ کی ڈیمانڈ 12000 ہے تو آپ 27000 ہی خریدیں گے, کیا اسی کے پیسے دیں گے؟ ٹیک اور پے کا ایگریمنٹ جو کیا ہے وہ کرمنل ہے, ان کے پارٹ میں کرمنل ہے. آج کی جو شارٹیج ہے, سن لیں, آج کی جو شارٹیج کی وجہ تھی, ایک تو گیس کی سپلائی کا ایشو تھا, وہ آج بحال کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو تربیلا کا ایک یونٹ ہے وہ بند پڑا تھا, مینٹیننس کی وجہ تھی, اور دوسرا جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو میلٹنگ ہے وہ کم ہوئی تو پانی کی شارٹیج تھی, لیکن وہ بھی سسٹم کے اندر بہتر ہو گیا. تو آج جو 1000 میگا واٹ کا جو شارٹ فال نظر آ رہا تھا, 22000 آج کی پروڈکشن ہے 23000 کا, وہ آج رات سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم اتنی کیپیسٹی چھوڑ کے گئے تھے, اتنا بڑا کام چھوڑ گئے تھے نا سر سن لیں نا. دیکھیں یہ دو آرگومنٹس ہیں, میری بات کاشف صاحب اس کو کلیئر کر لینا. دو آرگومنٹ میں دو لوگوں کے لیے حقائق, دو حقائق ہیں. ایک آپ کا آرگومنٹ ایک سیپریٹ آرگومنٹ ہے, مہنگی بجلی بنائی, پانی پر نہیں گئے, ڈیم بنانے چاہیے تھے, وہاں سے بجلی لینی چاہیے تھی, آئی پی پیز لگا دی, ٹھیک ہے, یہ ایک آرگومنٹ ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بجلی تو وہ بنا گئے لیکن شارٹیج تو ان کی وجہ سے اب نہیں ہو سکتی نا, شارٹیج تو آپ کی وجہ سے. وہ جو سسٹم کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. آج رات آرگومنٹ آج بھی ٹیکنیکل ہونا چاہیے نا, کہ ہمارا ٹیکنیکل آپ پھر بھی نہیں, اس پہ ایشو یہ ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی بجلی چھوڑ کے گئے تھے, تو جو آج 34000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 2018 میں 34000 میگا واٹ, 27 کی آپ کی اوور آل جو ہے وہ آگے ڈیمانڈ جائے گی یہاں تک. 34000 کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. جو اصل ایشو یہ ہے کہ پچھلے سال لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. ایک منٹ سن لیں, میرے سوال کا جواب پچھلے سال لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی, سن لیں نا. ارے حضور پچھلے سال پچھلے سال آپ کو یاد ہے کوئی روز صاحب پچھلے 2 سالوں میں تھوڑی بہت لوڈ شیڈنگ تھی سسٹمز کے کسی جگہ کے اوپر, گریڈ اسٹیشن اتنی تو سمجھ آتی ہے 24 گھنٹے میں گھنٹہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو سمجھ میں آتی ہے, 3 گھنٹے بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگ مینج کر رہے ہوں, کہیں ذرا مجھے آ لینے ٹرپ کر گیا, ایک دن پاکستان پورے میں بجلی چلی گئی تھی, کوئی ٹرپ کر گئے تھے, مجھے ذرا ادھر آ لینے. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں 2018 میں ان کی جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی تھی وہ تھی 18000 میگا واٹ. آج جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی کے اوپر ہم نے 50 ارب روپیہ خرچ کیا ہے. آج جو ہم لوگوں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں وہ کیپیسٹی ہماری 25000 سے زیادہ ہے, جو ہم نے گریڈ اسٹیشنز کے اوپر ڈیولپ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کارخانہ بنانے میں 4 سال لگتا ہے, ٹرانسمیشن کے اوپر جو ہے وہ کئی سال لگتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ ہائی آپ کی کیپیسٹی کی لائنز ڈالنی پڑتی ہیں, دور دراز کے علاقوں میں بجلی پہنچانی ہے, گریڈ اسٹیشن بنانے ہیں. یہ پورا این ٹی ڈی سی کا پورا پلان ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. مجھے ایک یاد ہے جہاں تک رہ گئی بات ریلوے کی سن لیں نا. ایک بڑی بات آ رہی کہ ہمارا ریلوے کا جواب سن لیں, اس کے بعد 42 ارب روپے کا کہتے ہیں ہمارا مینٹیننس کا آخری بجٹ تھا. 42 ارب کا نہیں, اپنے فگرز کریکٹ کر لیں, اس میں آپ نے لوکوموٹیوز خریدے تھے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو خواجہ سعد سن لینا, خواجہ سعد رفیق کے دور میں یہی 200 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے, ریکارڈ چیک کر کے دیکھیں 2013 سے 2018 میں اس کے اوپر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ ہوا ہے؟ کسی اور جگہ ہوا, کسی 1 روپیہ بھی خرچ ہوا؟ ہم نے خرچ کیا. ہم نے مینٹیننس کے اوپر اب تک جو ہے ہم نے 16 ارب روپیہ ہم مینٹیننس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں ان 3 سالوں میں. ریلوے کا 35 ارب کی سن لیں نا, ریلوے کی حالت سن لیں, 35 ارب کی تنخواہیں, 30 ارب کی پینشنز ہیں. ٹھیک, ریونیو کتنا ہے؟ 54 ارب روپیہ. ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ ریلوے آپریشنل کاسٹ لیتا ہے وہ 90-94 ارب پہ ٹوٹل پہنچ جاتا ہے. But how we use information is also very interesting کہ ہم اس لیگ پہ کوئی خرچ نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی جگہ نہیں کیا. تو کہیں گے انہوں نے اتنا خرچ کیا, ہم نے اتنا خرچ کیا. حادثات کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن حادثات پہ انہوں نے سیاست کی. سب سے زیادہ 2015 میں 175 حادثات خواجہ صاحب ٹھیک تھے. ملک صاحب اس میں ڈیریلمنٹس بھی ہوئی, اس میں کولیجنز بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. رسپانس سر کوئکلی, پھر اس کے بعد ذرا میں تھوڑا پالیٹکس کی طرف دیکھ دیں. جی بات یہ ہے کہ حادثوں پہ سیاست ہونی چاہیے. سیاست ہونی صرف ان چیزوں پہ چاہیے کہ آج بجلی نہیں ہے, لوگوں کی زندگیاں جا رہی, کیوں نہ اس چیز پہ سیاست ہو. تو کس چیز پہ سیاست کریں؟ سیاست کیوں نہ ہو اس چیز پہ.
آپ مجھے یہ بتائیں 80 ایسے حادثے ہو چکے ہیں جن میں کئی بعض حادثوں میں تو 30 50 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں. کل ملا کے 455 حادثے ہو چکے ہیں. آپ لوکوموٹیوز پہ آپ کسی چیز پہ خرچ کر دیں. آپ کو لیٹر دیا گیا تھا 1 مہینے پہلے, آپ کو بارہا خط لکھے گئے تھے. آپ بتائیے آپ نے اس ٹریک کی جس کی ضرورت تھی مینٹیننس کی, آپ نے کیوں نہیں کی اس کے اوپر مینٹیننس؟ اگر ہم نے نہیں کی, اگر مان لیں آپ نے کیوں نہیں کی, ہم نے 40 میں نے 42 نہیں کہا 43 کا ہے, 43 ارب کا بجٹ تھا جو آپ نے 16 ارب کا کر دیے. اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو ہائر ایجوکیشن کا 50% کیوں کاٹا ہے؟ اگر اس کو چھوڑ دیں تو ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ 700-800 ارب کا جو خرچہ ہوا تھا وہ کیوں آدھا کاٹا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک, یعنی اس زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ معلوم ہے 2018 میں 25,000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن ہوئی, تو وہ کیسے ہوگی بغیر ٹرانسمیشن لائنوں کی؟ آپ آج 3 سال بعد پھر 25 کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کمال ہو گئی ہے. آن دا فلور بیان موجود ہے, انہوں نے کہا مانا ہے کہ میں نے ٹرانسمیشن پہ پیسہ نہیں خرچ. وہ مجھے نیلم جیلم یاد آ گیا, آن دا فلور مانا ہے, یاد ہو گیا روب صاحب وہ تیار ہو گیا تھا. یہ شہباز شریف کا آن دا فلور بیان ہے, ہی نہیں سر, کس نے پلان ہی نہیں کیا کہ اس کو یہاں سے لے کر کیسے جانا. سو اینی ویز یہ لینے دینا مجھے. آج جھنگ کے اندر پلانٹ لگا ہوا ہے, حویلی بہادر شاہ لگا ٹرانسمیشن سے لنک نہیں ہے. میرا بھائی آج پتہ نہیں کیوں بات کاٹ رہا ہے, ورنہ بڑے تحمل سے, میری تو بات ہمیشہ تحمل سے سنتا ہے. اس میں کیا نروسنس کی بات ہے؟ میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 25,000 میگا واٹ 2018 میں ٹرانسمٹ ہوئے ہیں, آپ چیک کر لیں. اس میں مسئلہ کیا آپ کو؟ اور آج آپ 3 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ 25,000 ہم نے ٹرانسمٹ کر دیے. ملک صاحب اگر آپ 3 سال پہلے کی بات کریں, پچھلے 2 سال میں بھی ٹرانسمٹ ہوئے ہوں گے نا. دیٹس وائی لوڈ شیڈنگ واز این ایشو پاسٹ 2 ایئرز. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی ہر چیز جو ہے وہ ڈکے ہو رہی ہے. ہر چیز آپ کسی طرف سے دیکھ لیں, خارجہ پالیسی دیکھ لیں, معاشی پالیسی دیکھ لیں, آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, آپ ہائر ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ سوشل پالیسی. او یار کوئی ایک چیز بتا دیں, ایک چیز بتا دیں جو آپ نے 3 سال میں کی ہے, سوائے الزام دینے کے کہ یہ مافیا, وہ مافیا, یہ چور, وہ چور. ذرا میں پالیٹکس, سر پالیٹکس بھی ناکام ہے بٹی صاحب اس گورنمنٹ کی. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس وقت مضبوط لگ رہی ہے آپ کو, یا حکومت, یا پالیٹکس بھی آ جائے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کاشی بھائی, یہ اپوزیشن کو مافیا سے کیوں اتنی چیڑ ہے؟ کیا 30-40 سال انہوں نے بڑی محنت کی, اتنا پروان چڑھایا, کیوں چڑھ جاتے ہیں اس پہ؟ نہیں چڑھنا چاہیے یار, یہ تو کریڈٹ ہے ان کا. نہیں آپ تو مبارکباد دیں گے, آپ کو دینی بھی چاہیے, کیونکہ آپ رول آف لا کے لیے جنگ کر رہے ہیں. اسی لیے آپ کا سدا بار قائد اشتہاری ہو کے, مجرم ہو کے رول آف لا کو منہ چڑھا رہا ہے سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو, جاؤ جو کرنا کر لو, میں نہیں آندا. یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک صاحب نے فرمایا فلاں چیزوں میں بجٹ کم ہو گئے, نہیں ہونے چاہیے. کیا پتا کرے کہ حکومت پیسے کھا رہی ہے یا پیسے کی کمی ہے؟ ہاں 3 سال کا حکومت کو جواب دینا ہے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. حادثے کے بھی یہ ذمہ دار ہے, انہیں ماننی چاہیے غلطی, اس کی مینٹیننس کیوں نہیں ہوئی, یہ کوئی جواب نہیں ہے. میں کاشی بھائی پچھلے 30 سالوں کا دیکھ رہا تھا, 90 کا میں نے ایک بیان پڑھا نواز شریف صاحب کا ایک اخبار میں کہ مجھے 1 سال حکومت مل جائے تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. او بھائی 40 سالوں میں تقدیر نہیں بدلی. آپ کہہ رہے ہو ہم اتنی بجلی چھوڑ کے گئے, آپ اتنی بجلی 18 میں نہ چھوڑ کے جاؤ, جتنا پیسہ یہاں سے لے گئے ہو تھوڑا سا اس سے آدھا ہی واپس لے ہو. وہ یار ہمارے غریب کے بچے بھی کسی اچھے سکول میں پڑھ لے. کوئی بھی, میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ویسے ہی بڑا برا انجیکشن لگاتے ہیں آج کل, ان کا اینڈ بھی بڑا پہا ہوا ہے. یہ کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں, کبھی گلا پکڑ لیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہے. کبھی 7 گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں, کبھی جنرلوں کے نام لے کے ان کو تھریڈ کرتے ہیں. تو نماز روزہ فرض ہے, ان سے جان بچانی بھی فرض ہے. کاشف بھائی ہیلمٹ پہن کے پہنے آپ. ٹھیک ہے رؤف صاحب, میں آپ کو سعد رفیق صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. ٹی وی پروگرام میں تھے, مہر بغاری صاحب کے پروگرام میں تھے, جو اپوزیشن کے اوپر ان سے سوال پوچھا گیا, بڑا دلچسپ جواب. میں آپ سے مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں, آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ بولی, لیکن لہجے میں وہ سختی نہیں ہے, وہ الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے, ایشوز مل گئے ہیں ان کو پچھلے 2-4 دنوں میں, لیکن استعمال نہیں کرتے. سنیے ذرا سعد رفیق صاحب نے کہا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اتنی نکمی اور تھکی ہوئی اپوزیشن نہیں دیکھی. ہو کیا گیا آپ سب لوگوں کو سر؟ ویسے شیخ رشید کی باتوں سے میرا اتفاق نہیں ہوتا, لیکن اس بات سے میرا پارشلی اتفاق ہے. جو آگے لگے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. پارلیمنٹ میں تو اکٹھے مل کے کام کرنا پڑے گا. جب آپ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں, جو سینٹ میں کمیٹیوں کے معاملے میں ہوا ہے وہ ساری قوم نے تماشا دیکھا ہے. اپوزیشن پارٹیز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک, وہ کہتے ہیں میں اگری کرتا ہوں شیخ رشید, اتنی نکمی, کہتے ہیں میں پارشلی اگری کرتا ہوں اس بات سے.
کیا واقعی آپ بھی اگری کرتے ہیں شیخ صاحب سے؟ اور بالکل میرا خیال ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول نے جو پالیسی بنائی تھی اپنے بڑوں سے ہٹ کے، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ بڑوں کے آشیرواد ان کو شامل ہے، ایک پی ٹی ایم بنا کے انہوں نے اپنی حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، بلکہ حکومت کے رویے میں بڑی چینج آ گئی تھی، میڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہو گئے تھے، جو گردن میں سریے تھے بہت سارے وزیروں کے، ان کی آواز میں ایک فرونیت تھی، ایک بہت بڑی، آپ ان کی سنتے تھے کہ لگتا تھا کہ اوپر اللہ میاں نیچے یہ لوگ ہیں، وہ اچانک آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے آنے سے ان کے جلد سے جلوس سے تھوڑا سا بیلنس ایک آنا شروع ہوا۔ اپوزیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کام بھی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چیک پہ رکھے، ذرا اس کو تھوڑا سا پریشر میں رکھتے ہیں، اس دباؤ میں رکھے، اور انہوں نے بڑے اچھے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، اور اس پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور حکومت دباؤ میں ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا، اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہوا۔ اگر پی ٹی ایم بنی، ایک آپ کی جمہوری حکومتوں میں جب تک آپ پہ دباؤ نہ ہو تو آپ بھی کام نہیں کرتے، تو حکومت بھی ایکٹیو ہوگی۔ عمران خان صاحب نے ایکٹیویٹیز شروع کر دی، کیبنٹ میٹنگ خیر ویسے آلریڈی وہ بڑے اچھے طریقے سے ریگولر لیتے ہیں، وزیروں پہ چیک رکھا، انہوں نے آ کے وزیروں پہ چیک رکھا ہے، ڈرایا ڈرو ابھی کام نہیں کریں گے، فارغ کر دیں گے، اور اچھے خاصے وزیر ڈرے ہوتے، طرح نکلا ہوا تھا ان سب کا۔ یہ پی ٹی ایم کا کریڈٹ تھا کہ خان صاحب کی حکومت پہ دباؤ آیا، اچانک انہوں نے بیٹھ کے جو انریلسٹک قسم کے انہوں نے اپنے گول سیٹ کیے، ریزگنیشن والا جو سب سے بڑا تھا، اور بغیر میرا خیال ہے پورا اس کا ہوم ورک انہوں نے کیا، یا لاہور والا جلسہ کیا، اس سے یہ پی ٹی ایم کا جو دباؤ تھا، پریشر تھا، بڑی حد تک کم ہوا۔ اور جو اچانک انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بیٹھ کے انہوں نے آگے ایک دوسرے سے لڑائی کی، یا جو ان کے اندر کی باتیں تھیں جو باہر نکلی ہیں، وہ یاد ہوگا جس میں انہوں نواز شریف صاحب پہ انہوں نے گفتگو کی تھی، آصف زرداری صاحب نے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو اوائڈبل تھیں، یہ میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، اس پہ اوائڈبل باتیں تھیں کہ ایسی باتیں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی درمیان میں کوئی اس میں میسنجرز کے ذریعے زرداری صاحب کی بھی بات میں اسی میں ایک سوال پوچھوں، زرداری صاحب نے جان بوجھ کے یہ بات کی تھی ان پہ دباؤ ماحول خراب کرنے کے لیے؟ نہیں، ان پہ فیصلہ کرنا تھا زرداری صاحب۔ وہ جو میٹنگ تھی اس میں خیر اگین اندرونی جو باتیں نکلی ہم تو موجود نہیں تھے، سنی ہے۔ اب زرداری صاحب کے لیے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ آپ کا مومنٹ آ چکا تھا جس میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے۔ اب ان کے سامنے کیا آپشن تھا؟ ان کو زرداری صاحب کے یہی تھا کہ وہ کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیں کہ بھائی صاحب آپ نے پارلیمنٹ کو اگر ہم آگے بلڈوز کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب اگین جو سب سے بڑا خوف تھا میرا خیال زرداری صاحب یا دیگر پارٹی سے، وہ 18ویں ترمیم کا تھا ان کے ذہن پہ کہ اگر ہم نکل جاتے ہیں اس میں سسٹم میں سے نکل جاتے ہیں تو کل کو 18ویں ترمیم کو یہ بیٹھ کے اس کو ریورس کرا لیتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز کی بات ہے نا، اچھا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ایڈوانٹیج کیا ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں میرا ون ون ہے ان کے لیے، کوئی طرح ون ون نہیں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن تھی، ریئلسٹک قسم کے انہوں نے آپ کے خیال میں ان کو پی ڈی ایم میں رکھنا چاہیے تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ایکسٹریم پہ جو سٹیپس لی ہیں اسپیشلی نواز لیگ نے، یہ انریلسٹک تھے، غلط ہے، ان میں غصہ زیادہ تھا، ان میں اینگر تھا۔ نواز شریف صاحب اس میں سے نہیں نکل سکے، مریم صاحبہ کے جو ہم نے جنرل کیانی صاحب کو ووٹ ڈالا تھا، ہم نے 3 سال ان کو لے کر دیے تھے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گیا کہ انہوں نے ہمارا ووٹ تو لے لیا، جب ہماری باری لگی کہ آپ بیٹھے اور ہمیں یہاں پہ آ کے کوئی تھوڑے سے آپ اس میں کنسیشن دیں یا ہمیں کیانی ہے جنرل باجوہ صاحب، سوری اگر کیانی صاحب نے تو 6 سال لیے تھے اس لیے میرے ذہن میں تھے، تو آپ نے جب وہاں پہ ووٹ ڈالا، آپ نے وہاں پہ چیزیں کی، آپ کے ساتھ دھوکہ، زرداری صاحب کے ساتھ تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، اس لیے زرداری صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو وہاں پہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں ان کا سینٹ کے حوالے سے وہی الٹیمیٹلی کیا انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 کے الیکشن میں بھی یہاں پہ نواز شریف صاحب بیک آؤٹ کر کے بیٹھ کے زرداری صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھائی صاحب آپ باقیوں کو بیک آؤٹ کروایا اور خود میاں صاحب اور خود شامل، جس میں عمران خان صاحب کا دھوکہ ہوا تو عمران خان صاحب اور اس میں اچکزئی صاحب تھے، جماعت اسلامی تھی، بہت دھوکہ کیا انہوں نے بیٹھ کے اس میں اپنے یہ نواز شریف صاحب ہو گئے، اے پی ڈی ایم، ابھی بھی انہوں نے وہی کچھ کام انہوں نے وہاں پہ آ کے کیا کہ انہوں نے آ کے ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے آ کے پی ٹی ایم کو اگر بریک کیا ہے، پی ٹی ایم کو اگر کوئی توڑا، ایک طرف سینٹ کے الیکشن لڑے ہیں، آپ 6 سیٹیں لے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے مریم نواز صاحب معاہدہ کر رہی ہیں جو پنجاب میں کیا، زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت آپ نے معاہدے کر لیے، عمران خان صاحب نے بھی کر لیے، آ کے نواز شریف صاحب نے کیے، مریم نے بھی کیے، جو انہوں نے آپ کے آ کے اپنے سینیٹر بنوائے، 6 سینیٹر بنوائے۔ آپ کو اس وقت تو کہیں پہ خیال نہیں ہے کہ پولیٹیکلی طور پر ہم ایک الائنس میں جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس کیا نا، درمیان میں جو سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہوا، ووٹ بھی دے دیا، ووٹ لے بھی لیا، آج ویک ہوئی ہے نا پی ٹی ایم، تو میرا خیال اس کا بلیم جو ہے نا اس کو نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحب کو لینا چاہیے۔ بٹی صاحب کوئک آپ کا انالیسس ذرا دے دیں اس کے اوپر، کیونکہ آج بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، کوئی کنفیوژن لگ رہی ہے پی ٹی ایم کے اندر آپ کو؟ پی ٹی ایم سے مراد اپوزیشن، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز صاحب کی طرف دیکھنا ہے، پی ڈی ایم کی طرف دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اب تو ایجنڈا بھی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں کاشف صاحب میری رائے کے مطابق پیپلز پارٹی 100% لوم میں ہے، فائدے لے رہی ہے اس وقت۔ پیپلز پارٹی کی فیملی کا ایک ممبر بھی گرفتار نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کے بے نامی اکاؤنٹ جو درجنوں آپ بھی پروگرام کر چکے ہوں گے، ایک آدھا میں نے بھی کر دیا ہوگا، آہستہ آہستہ اس سے کلیئر ہو رہے ہیں۔ یہ گرم خون کرنے کا بہانہ ہے
کیونکہ پی ڈی ایم سے مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو نکال لیا، اب وہ سندھ کارڈ کھیلنے لگ پڑے۔ ہاں اصل بات میں نے ذرا میوٹ کر دے، اوپر کہیں پھڈا ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے پچھلے 15 دنوں سے کام گرم ہے۔ میں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں پاکستان میں رہتا، کہیں اور معاملہ ہوا نہیں رہتے آگے بھی نہ رہ سکو، آگے بھی نہ رہ سکو تسی۔ اصل معاملہ ادھر اٹکا ہوا ہے۔ باقی ہاں دیکھیں، نون لیگ کی آپ کو تعریف کرنی کرے گی ڈاکٹر صاحب۔ میں نے سنا ہے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ایک بل آ رہی ہے جس لیڈر کے اربوں روپے کی پراپرٹی اور کاروبار باہر ہوگا وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ مجھے یقین ہے پی ٹی آئی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی پی ٹی آئی اس کی مخالفت کہ جن لیڈروں کے پہلے نے پیپلز پارٹی پٹی جی نیا ہے، اب ایوی کمال ہوئے گا۔ 35 ارب کی نا، ابھی 35 ارب کی پراپرٹی ببلو نے لی ہے لندن اور امریکہ میں۔ ببلو کا نام میں نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، وہ ویسے عمر میں مجھ سے بڑا اچھا۔ تو یہ دونوں لا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جس کی لیڈر کی قیادت کی پراپرٹی اور کیونکہ مرنا جینا ان کا باہر ہے تو وہ ممبر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے یقین ہے پی ٹی آئی، اگر فروخ حبیب صاحب آپ نے اس کی مخالفت کی تو میڈیا آپ پر تنقید کرے گا، سوشل میڈیا۔ بھٹی صاحب یونینیمس پاس ہو گیا ہے، بل پیش ہو گیا، یونینیمسلی پاس بھی ہو گیا، اعلان ختم ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کئی طرح کا کوئی قانون آ رہا ہے، آ چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاس بھی ہو چکا ہے، یعنی اس پروگرام کی حد تک کہہ رہے ہو یا اسمبلی کی گل کر رہے ہو؟ بھٹی صاحب نے ایک منظرنامہ پیش کیا ہے، میں نے بھی منظرنامہ پیش کیا ہے۔ بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک صاحب، یہ جو اپوزیشن ڈائریکشن لیس اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ لگتا ہے کہ حکومت کے 5 سال اب صرف اس وجہ سے بھی پورے ہو جائیں گے کہ اپوزیشن اب کچھ کر نہیں سکتی۔ ورسٹ کے سیناریو بھی اگر ہم سوچیں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیونکہ آج مریم بی بی پھر کہہ رہی تھی حکومت گرانی ہے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے خیال میں جی آپ نے جو پہلے بات کی ہے اس میں وہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اپوزیشن یقینی طور پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کمزور ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی کچھ پارٹی کسی بھی وجہ سے، ان کا اپنا حق ہوگا، وہ اپنی طرز کی سیاست کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اگر باپ پارٹی کے ساتھ مل کے آپ ایک الائنس کریٹ کریں گے تو مشکل ہو جائے گا اکٹھا چلنا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے کہ کوئی بھی پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ وہ کسی ایک اور پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، آپ نے سینٹ کا ذکر کیا، سینٹ کے چیئرمین بھی اس وقت باپ پارٹی سے ہیں، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بھی باپ پارٹی کے سپورٹ سے آئے ہیں، سینٹ کے لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ پارٹی کی سپورٹ سے ہیں، سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ پارٹی کی سپورٹ سے ہیں، تو پھر ایسی اپوزیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بٹ ڈو یو ریئلائز، بٹ ڈو یو اگری ود دس تھنگ کہ اب اپوزیشن کے پاس کو زیادہ پتے نہیں رہ گئے گورنمنٹ گرانے کے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں جی، ہمارا کام اپوز کرنا ہے، جہاں پہ موقع ملے گا ہم پالیسی کے سطح پہ بھی اپوز کریں گے، ہاؤس کے اندر بھی اپوز کریں گے، ہاؤس کے باہر بھی اپوز کریں گے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ حکومت جو ہے وہ لڑکھڑائی ہے۔ آپ نے پنجاب کے اندر بھی ریسنٹلی دیکھی ہے سچویشن جو ہوئی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جو فریکچرز بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، 30 40 لوگ جو ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا کام ملکی مفاد کے اندر، عوامی مفاد کے اندر ہر پالیسی کا جائزہ لینا ہے، اس کو اپوز کرنا ہے، ہاؤس کے اندر بھی، ہاؤس کے باہر، اور گرتی ہے تو گرے، نہیں گرتی تو نہ سے۔ جی یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جی کہ جس طرح کی غربت چھا گئی ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اپنا وقت پورا نہیں کر پائیں گے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے۔ آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حکومت، تو آپ بتائیے کیسے چلے گی؟ کبھی تو آپ بھی آواز اٹھائیں گے نا تھک ہار کے، ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ میڈیا بیچارہ مصیبت میں ہی رہتا ہے، ویسے ہمارے بھی تو وہ سارے ٹھیک ہے۔ اے ٹی اے کی آپ کے دور میں بھی کٹی تھی سر، ہمارے ہمیں تو پچھلے 10 سال سے مشکل میں، آج زیادہ مشکل ہوگی۔ نہیں چھوڑ دیں سر، لیٹس اگری کہ میڈیا کے اوپر ظلم جو ہے وہ صرف ہمارے دور میں ہوا، مان لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں نہیں سر، وہ آپ کو یاد ہے، آپ سارکازم میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں آپ کے دور میں۔ میں نے آپ سے ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا۔ ارشد شریف پہ مقدمہ بنا تھا، ایف آئی آر ہوئی تھی، آپ کو کتنا نوٹس ہے؟ سر میں نے 50 پیشنٹ یار بات تو کر لینے دینا، مجھے بات مکمل تو کر لینے جناب، میں اور عامر لطین صاحب سب سے زیادہ غصہ ہم سے نکالا تھا انہوں نے۔ کمال ہے یار۔ جی بتائیں ملک صاحب۔ نہیں کریں بات جی، آگے بڑھائیں، پھر کر لیں گے بات کبھی جب آپ کہیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، باری سے کر لیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے سر، دیکھیں آپ آرگومنٹ دیتے ہیں نا، یہ مانتا ہوں کہ آج کل مشکل میں ہے، لیکن جو ہی آپ کو یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں یہ سب ہو چکا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ
काशिफ साहब, अगर मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे से झगड़ा करेंगे ना। जब मैं आपकी बात मानने के लिए और अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आप जब कहते हैं कि बात को किसी और की बात की बारी आ गई तो मैं आपको कहता हूं बिल्कुल जरूर करें। मैं तो आपसे कोई झगड़ा नहीं किया, इसमें क्या मसला है? बिल्कुल, मैं अपनी अगली बारी में कर लूंगा। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मतलब क्या था? नहीं देखें, बात ये है, उसका मतलब ये है, बड़ा वाज़ेह है कि एक तरफ आप अदालत से, जिस अदालत से ज़मानत लेके गए, 8 हफ्तों की ज़मानत मिली इलाज करवाने की, वही अदालत आपको वापस बुलाती रही और एक पूरा ड्यू प्रोसेस उस अदालत ने इख्तियार किया। प्रॉपर जो इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है, वहाँ पर इश्तिहार बाकायदा हाई कमीशन की तरफ से जो है वो रिसीव करवाए। एक तरफ आप अपील दायर कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जनाब बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, बहुत बड़ा बुरा फैसला आ गया। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ आकर उस अपील जो इनकी अपनी दायर की हुई है सजा के खिलाफ, उसमें अदालत के सामने आके पेश होने को तैयार नहीं है। तो फिर मुझे आप बताएं कि यहाँ पर तो ट्रायल एब्सेंशिया वाली बात तो लगती नहीं है। ट्रायल तो हो चुका है ना, ट्रायल हो चुका है। अब इनके वकील अपील लगी है, इनके वकील ने पेश होना है। मुजरिम तो जो है वो होता है जेल के अंदर होता है, वो अदालत के अंदर तो नहीं लाया जाता, लेकिन वहाँ ये आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये आके फिर हमें भाषण जब देने लग जाते हैं अदलिया की आज़ादी का, तो फिर उस वक्त हमें तो फिर जस्टिस रिटायर्ड कयूम के टेलीफोनिक फैसले याद आते हैं, मुझे क्यों निकाला की कहानी याद आती है, तलाल चौधरी याद आ जाता है, दानियाल अजीज याद आ जाता है, डीजीएफआई निहाल हाशमी याद आ जाता है, सब चीजें याद आती हैं। डीजीएफआई क्यों बदला? एक मिनट रुक जाए ना, इसका वो हो गया ना, आते नहीं हुआ नहीं, एक मिनट डीजीएफआई क्यों बदला? एक मिनट आते हैं जी, आते हैं, एक मिनट सुन तो लेना। देखिए मसला ये है, आखिरी सेगमेंट है सर, आखिरी ये मुझे भी पता है, आपने सबको टाइम दिया, मुझे भी टाइम दे लेना। इनका मसला क्या है, इनकी हालत इतनी पतली हो गई हुई है, आर और पार वाले ऐसे खबर हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब तो बस हम डूबते को तिनके का सहारा है, अब पीटीआई के अंदर अपनी फिक्शंस हैं, ये खुद गिर जाएंगी। क्योंकि मरियम का तो बयान आप चला दें ना, वो तो हाथ खड़े कर गई, उन्होंने कहा ये 5 साल पूरे करें। ठीक, एफआईआर डीजीएफआई क्यों बदला? रूटीन की ट्रांसफर है। कितने ट्रांसफर हुए हैं? आज आईजी के बदला गया, आज डीजीएफआई को जो है पुलिस फाउंडेशन का उनको हेड लगा दिया गया, सनाउल्लाह अब्बासी को इधर ले आए, सोहेल ताजिक को आजाद जम्मू कश्मीर लगाया गया। ये ट्रांसफर तो जो है रूटीन की है। क्विकली जरा जवाब जब पहले लगाया था उस वक्त जब लगाया था उस वक्त कहते थे लगा दिया, अब ट्रांसफर हुई है तो अब आप कह रहे हैं ट्रांसफर हो गया। अच्छा काशिफ साहब जीरो, जो पुलिस फाउंडेशन का लगाया वो खुडे लाइन है। एक है इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने इमरान खान को हाईजैक किया हुआ है। 24वें कामन का गलगित का आईजी लगा दिया, आजाद कश्मीर का जूनियर मोस्ट आईजी लगा दिया, इस्लामाबाद में जूनियर मोस्ट आईजी लगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आती वो वाले इमरान खान साहब कहाँ हैं जो गुड गवर्नेंस का दावा करते थे। इसकी इतनी खौफनाक कहानी है कि वाजिद ज़िया को पहले 3 दिन पहले कहाँ बुलाया गया, क्या कहा गया कि इसके खिलाफ पर्चा करो, तो उसने नहीं हुआ तो सनाउल्लाह साहब को ले आए। आपको लगता है ये भी एक बशीर मेमन टाइप केस होगा भट्टी साहब? उससे ज्यादा होगा जिस बारे में गिरफ्तारी की गई है ना। मैं पागल हूं, मेरे पर जलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं रऊफ साहब को लास्ट वर्ड इस्लामाबाद का किंग है। चलो किंग ऑफ इस्लामाबाद से पूछता हूं। किंग ऑफ इस्लामाबाद रऊफ साहब, व्हाट डू यू सी इन द नेक्स्ट बजट? निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। और अभी जैसे फरोख जो बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है स्ट्रांग है, विच आई थिंक सो कि है, कि नवाज शरीफ साहब को ये सूट नहीं करता को इस हुकूमत को गिराएं जब तक वो खुद वज़ीर आज़म बनने की पोजीशन में ना आए। ना उनको सूट करता है और ना ये शहबाज शरीफ साहब को करता है, बल्कि ये जो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं ना उनको ये सूट करते हैं। कि 3 साल गुजर गए, आप मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर आके इलेक्शन करें, ना वो खुद इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ना मरियम ले सकती है। उन दोनों के बगैर ये पंजाब में या कहीं भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किस्म के कंपेन नहीं चला सकेंगे। अगर आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के आने की रीज़न ये थी, वो कहते हैं अगर मैं 2007 में वापस ना गई, मैंने रैलीज को अगर जाके वहाँ पर लीड ना किया तो मुझे वोट नहीं बने। क्राउड पुलर वो थी बेनज़ीर भुट्टो साहब की पार्टी में। यहाँ पे कुछ भी हम कहें नवाज शरीफ साहब पे 101 इतराज उठाएं, लेकिन क्राउड पुलर वो है। पीटीआई में क्राउड पुलर इमरान खान है। हर पार्टी में एक बंदा क्राउड पुलर होता है, लोग उसी को देख के वोट डालने होते हैं, ये हमारा लीडर है, ये जाएगा। अभी पीपल्स पार्टी में अब पंजाब की हद तक तो मुझे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी जो मेन बैटल आपकी लड़ी जानी है, आपकी बैटल जो है जो मेन लड़ी जाएगी वो वहां लड़ी जाएगी। उसने बिलावल ने आपको याद होगा 2-3 साल पहले कोशिश की थी, उन्होंने स्कोर ज्यादा है ना, इनके वोट कम है, उसके स्कोर ज्यादा है। उन्होंने 2-3 साल पहले आके बिलावल ने कोशिश की थी, फैसलाबाद में कोई अच्छे जलसे किए, मुल्तान साइड पे छोटे मोटे किए थे, लेकिन
وہ زرداری صاحب خود انٹر ہو گئے تو انہوں نے بلاول کو زیادہ پینیٹریشن نہیں کرنے دی. اگر آپ نے وہاں پنجاب میں پینیٹریشن کرنی بھی ہے تو آپ کو زرداری صاحب فیکٹر کو پیچھے کرنا پڑے گا, جو انہوں نے میرا خیال ہے ایک ذائق انیشیٹو جو تھا وہ بلاول کو نہیں دے. سو یہ پنجاب کی حد تک ان کے پاس کوئی کراؤڈ پولر نہیں, اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی پنجاب سے ہاتھ دھو چکی ہے, وہ مستقل طور پر ان کے پاس کوئی پلان یا اسٹریٹجی نہیں ہے. سو پنجاب جو ہے وہ ان کے پاس, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنی بیڈ گورننس ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے ان کو سوٹ کرتا ہے کسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں. یہاں پہ حکومت کو مسائل آ رہے ہیں, پرابلم آ رہے ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ یہ چیزیں حکومت کو ٹیکل کرنی پڑتی ہیں. سو یہ ان کو اگر پولیٹیکلی دیکھیں کوئی قیامت نہیں ہے اس میں آ جائے. سیاستدان کی ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے, یہ ویٹ اینڈ پیشنس پہ چلتے ہیں, ویٹ کر سکتے ہیں. بریک لینا. سو ان کو کرتا ہے 2 سال مزید یہ نواز شریف صاحب ویٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ ویٹ کریں. بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.